This cowardly attack targeted innocent children, our future, resulting in the tragic loss of 7 lives, including 5 children, and 6 children now, and injuries to 31 others. Let me be unequivocal that this was not an attack on a bus alone. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. On behalf of the government of Pakistan, I extend our deepest condolences. Pakistan and its people, particularly those in Balochistan, reject this nefarious design. The state has the capacity and the will to dismantle these networks and bring the perpetrators and their handlers to justice. Such actions will have consequences. In the past couple of years, having suffered immense casualties in their attempts against hard targets, Fitna al-Hindustan have now resorted to hitting soft targets. Wayfarers, laborers working on development projects, infrastructure and machinery to paint a picture of loosening control of the state. Much against the traditions and culture of the Baloch, these terrorists have stooped so low that innocent school children have now been targeted. I assure you that the state, in collaboration with the provincial governments and the state apparatus, will defeat them. These Indian-sponsored terrorists have no place in Pakistan and our national discourse. We have the wherewithal and the commitment to bring an end to this violence. Our resolve is firm and our response will be decisive. They will not succeed. I now request DG ISPR to take on the specifics of the matter at hand. Thank you. Thank you very much, sir. I'll draw your attention to a small presentation that I would like to go through with you. On this slide, you can see it's written Indians 20 years of state-sponsored terrorism, but actually it's much more. So we are just giving you a cut of the last 2 decades. Because the Indian state-sponsored terrorism actually goes since the inception of Pakistan. 1971 Mukti Bhani incident, the creation of Mukti Bhani, its funding, that terror organization in the erstwhile East Pakistan, now Bangladesh, is a very, very clear manifestation of that. And it keeps on going. But if you see on this slide, and I am focusing mostly on what's been happening in Balochistan. So in 2009, Pakistan government handed over evidence full of dossier of evidence, irrefutable evidence at Sharm el-Sheikh to then Indian Prime Minister. It's part of the history. The publicly disclosed documents that were released in 2010, part of history. 2015, Pakistan presented again dossier at that time to United Nations. Again, Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan and in Balochistan. 2016, the world saw another ugly face of Indian sponsored terrorism, Indian prosecuted terrorism in Balochistan in the shape of Kulbhushan Yadav, serving Indian naval officer, who confessed in detail to all the heinous and nefarious acts of terrorism that he has been sponsoring, funding on behalf of the state of India. Then again in 2019, dossier again presented full of evidence to United Nations. Very recently, the international media has seen self-given confessions and acknowledgements of multiple surrendered terrorists of this Fitna al-Hindustan, who told that how Hindustan is funding, planning and carrying out the terrorist acts in Balochistan. And this march goes on daily basis. So this slide just gives you a context behind this cowardly, ghastly attack against our children on 21st May. So if you come to the next slide,
یہاں پہ میں آپ کی توجہ I would like to go along with you and the nation through this clip of what has transpired. Just see this. Ladies and gentlemen, this is that terrorist face of India. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. Please remember this. یہ ہے جو 21 مئی کو ہندوستان کے حکم پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے کیا ہے اس میں کوئی انسانیت، اس میں کوئی موریلٹی، اس میں کوئی بلوچیت، اس میں کوئی پاکستانیت؟ اینڈ از اٹ ون آف، پلیز گو ٹو دی نیکسٹ سلائڈ. یہ میں آپ کے سامنے اپریل 2024 تقریباً 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ کے واقعات رکھ رہا ہوں. ویئر دس فتنہ الہندوستان has been deliberately targeting innocent civilians, women and children
on the instructions of India. 12 अप्रैल 2024 नोशकी 12 innocent laborers, poor laborers, मजदूरों को शहीद किया गया। 28 अप्रैल 2024 केच में फितनाउल हिंदुस्तान ने मजीद 2 मजदूरों को शहीद किया। 9 मई 2024 सुरबंदर ग्वादर 7 बार्बर्स को हजामों को शहीद किया गया जबकि वो सो रहे थे। दे वर स्लॉटर्ड बाय फितनाउल हिंदुस्तान। 28 सितंबर 2024 पंजगूर अनदर 7 पुअर लेबरर्स मजदूरों को गरीब लोगों को शहीद किया गया। 10 अक्टूबर 2024 दुक्की में गरीब मजदूरों को 21 मजदूरों को जो कोल की माइनों में काम कर रहे थे उनको शहीद किया गया। 13 नवंबर 2024 ज़ियारत 3 मुसाफिरों को 3 पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन बस they were martyred again by फितनाउल हिंदुस्तान। 10 फरवरी 2025 केच 2 टेलर्स को 2 दर्जियों को गरीब 2 दर्जियों को उन्होंने शहीद किया। 14 फरवरी हरनाई 10 मासूम लोगों को एक आईडी एक्सप्लोजन में शहीद किया गया। 19 फरवरी बारखन 7 मुसाफिरों को बस से उतार के शहीद किया गया। फितनाउल हिंदुस्तान द इंडियन प्रॉक्सी। 9 मार्च 2025 पंजगूर में दोबारा 3 गरीब हजामों को 3 बार्बर्स वर स्लॉटर्ड वर किल्ड वर मार्टर्ड। Then you saw 11th March Jafar Express where innocent civilians, children, including children, women, and people going on leave from the security forces, they were martyred by this Fitnatul Hindustan. इस पे आगे डिटेल में हम दोबारा आगे भी बात करेंगे। 26 मार्च ग्वादर में 6 गरीब मजदूरों को दोबारा शहीद करते हैं और 6-7 मई को जो आपने देखा उस दिन, क्योंकि उस दिन इस फितनातुल हिंदुस्तान का जो असल बाप था वो खुद आता है और वो भी दहशतगर्दी करता है, मसाजिद को निशाना बनाता है और हमारे 40 सिविलियंस को जिसमें 22 बच्चे और औरतें हैं पाकिस्तान के उनको शहीद किया जाता है। इट्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेम। क्योंकि वो उधर बच्चों को, मासूम लोगों को, मजदूरों को शहीद कर रहे हैं लेकिन कौम का, बलूचिस्तान के अवाम का रिजॉल्व नहीं तोड़ सक रहे, तो वो कहते हैं हम अपनी मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट से भी अटैक करते हैं। बट दैट ऑल्सो द नेशन ऑफ पाकिस्तान स्टूड अगेंस्ट इट लाइक ए स्टील वॉल, लाइक बनियानो मसरूर, repulse that, rub their nose in the dust, तो दोबारा अपने काम पे शुरू हो जाते हैं। 9 मई को लसबेला में 3 मासूम बार्बर्स को शहीद किया जाता है। 13 मई को नोशकी में 4 गरीब मजदूरों को उन पे हमला किया जाता है, उनको शहीद किया जाता है। और फिर 21 मई को 6 मासूम फूलों को शहीद किया जाता है। 51 जख्मी हैं, मैक्सिमम उसमें बच्चे हैं, फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। व्हाट इज दिस? दिस इज द रियल फेस ऑफ फितनाउल हिंदुस्तान। This is the real face of that epicenter of destabilization in the region, that is India, who is prosecuting, is planning it, instructing it. आप ज़रा इस पे सुनिएगा कि इस पे हमारी आवाम, ये जो वार है, इनका दुख, इसकी चोट को ज़रा पाकिस्तान के गरीब आवाम से सुनिए ज़रा। भाई हमारे
تو پیروں تلوں سے زمین نکل گئی تھی کہ وہ ہمارا جوان بیٹا تھا, وہ ہمارے گھر کا کرتا دھرتا تھا, تو ہمیں تو ایسے ہو گیا کہ جیسے ہماری دنیا ہی اجڑ گئی ہے. ہم نے ہمارا جوان بھائی کنوارا بھائی قبر میں اتارا ہے. ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کتنی تکلیف ہے. میں غریب بھی ہے اپنا بیٹا پالیا, اپنی روزی واسطے نہیں کیا, جگر پھٹا دیتے نہ میرے سینہ گولی ماری نسی ہوتا جو مائی کیا قصور آئی. کام کے سلسلے میں بلوچستان گئے تھے, اسی فروٹ لے کے آ رہے تھے اور وہ راہ میں شہید کیے گئے. میں نے اس کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا تھا. انہوں نے ظالموں نے بھی ظلم کر دیا میرے بچے کے ساتھ. وہ بڑا تھا ہم سے, تو سارا نظام ہی اس کے ہاتھ میں تھا, وہ چلاتا تھا. ہمارا بازو تھا, وہ کٹ گیا اس وقت. میرے تو ایک کو بیٹا جو ہے تو نہ ظلم چکی تھا, اب تو بتا رہا تھا اس ویلے کی ہاتھ موڑنا آیا. ایک ہی بیٹا تھا, ان کا ایک ہی سہارا تھا. راستے میں ان ظالموں نے شہید کر دیا. میرا اور میرے سارے بہن بھائیوں کا خرچہ میرے والد صاحب بھی کرتے تھے. مجھے ان کی کافی یاد آتی ہے. تو ان کو دھکے مار کے نیچے لگے. آپ کو کچھ کیا لگتے تھے؟ بھائی تھے بھائی تھے. انہوں کو مار کے تو پاکستان دہشت گردی پلائی کرن جڑے رلے کرن انہوں کو مار کے سارے دا مزدور اپنا پوتر یارہ دیا گائیوں چھوڑ کے مزدوری رہتی تو چلا گئی. ستے ہیں آپ انہوں مارے آ کے کتے مزدوری کتے گیا. سارے چھوٹے چھوٹے بال روزی واسطے گئے تو کماؤن واسطے, اور روزی کرن واسطے گئے اپنی موت دے کے آ گئے. میں نے مزدوری کے لیے گئے ہوئے تھے, ہمارے بھائی کو بے رحمی سے مارا گیا ہے. مجھے پتا میں اتنی دور سے اپنے بھائی کو کیسے لایا. ہم کو بول رہا تھا اس لیے ہم لوگ دونوں کٹھے جائیں گے. سونا نے مار دیتا. بچے میرے یتیم سے میں محنت کر کے بچے پالے ہیں. ایک مزدور آدمی تھا اور اتنا شریف آدمی تھا جس کو دہشت گردوں نے بنا بے گناہ قتل کر دیا ہے, جس کو تو یہ بھی پتہ نہیں مجھے مارا کس نے ہے. بڑی بے دردی میں شہید کیا گیا. غریب بندے سارا کوئی سہارا سی. ہمارے بچے کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا. ہم دیکھ نہیں سکتے تھے, برداشت نہیں, ایسے بے دردی سے انہوں نے شہید کیا. یہ پاکستان نہیں بلوچستان کے بلوچ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کا تعلق ہے اس دہشت گردی کا بلوچیت سے. وہ خود پوچھ رہے ہیں. مسلمان پوچھ رہے ہیں پاکستان کے کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے, اس کا انسانیت سے کیا تعلق ہے. یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سی بلوچیت ہے جس کے اندر انسان کا زندہ رہنے کا حق اس لیے ہے کہ تمہارا ڈی این اے کیا اور تمہارا جینیٹکس کیا ہے, جس کے اندر یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر, ہندوستان کے احکامات پر یہ بربریت کر رہے ہیں. یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, یہ حیوانیت ہے. اس لیے یہ فتنۃ الہندوستان ہے. اس کا کسی بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق صرف ہندوستان کے ساتھ ہے. آپ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں کہ کیا یہ, اگر تھوڑا سے زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں جسٹ اے فیو ریسنٹ ایونٹس, تو آپ کو بڑی پکچر بھی سمجھ آئے گی کہ یہ جو انڈین اسپانسر ٹیررزم ہے, پروسیکیوٹر ٹیررزم ہے, یہ پاکستان میں ہو کیا رہی ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ دکھایا تھا کہ 25 اپریل کو جب ایک دہشت گرد پکڑا جاتا ہے جیلم میں اور اس کا فرینزک ہوتا ہے اس کے موبائل کا اور باقی چیزوں کا, تو ویری ریویلنگ اینڈ شاکنگ فیکٹس کم ٹو لائف. یہ میں دوبارہ آپ کو سناؤں گا یہ آڈیو ود اے سرونگ انڈین میجر سندیپ who is talking with this terrorist who was caught just last month on 25th of April. اور وہ جب اس کو ریکروٹ کیا, یہ وہ آڈیو زمانے کی ہے جب اس نے اس کو ریکروٹ کیا تھا, اور وہ آپ سنیے گا کہ اس میں بھی وہ بتا رہا ہے کہ ہم لاہور سے لے کے بلوچستان تک پورے پاکستان میں دونوں سے دہشت گردی کروا رہے ہیں, کرواتے رہے ہیں اور کرواتے رہیں گے, تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از بیہائنڈ دس 21 اپریل اٹیک آن آر چلڈرن, آن دیز گرلز. ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ سنیے گا اسے. یہ چلے آپ کی بات, آپ ایک دم درست بات بول رہے ہیں.
बट हम बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी और जी पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। ठीक बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना। तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे, पहली चीज। ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं एक डायरेक्शन देती लेंगे। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया। ठीक है ना। जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, तो आप लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन करने के बाद वो पागल हो जाते हैं। मैं आप किस तरफ की बात कर रहा हूँ, उनको लगता है जी सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है। जी नहीं, सामने वाला बंदा पैसा देगा, बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए, जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपनी रिस्क पे ले आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई। मेरा क्राइम तो है नहीं वो, या घर वाला तो मेरा है नहीं, वो भी मेरा दोस्त ही है, तो मेहनताना तो मैं दूंगा ही दूंगा ना भाई। उसकी भी तो लेबर लग रही है। अगर मेरे को सेफ रखना है तो मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे। बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2-3-4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ, अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। देखिए, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। एक ही ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। काम ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ, अभी किसी बंदे। तो आप सुन रहे हैं कि कितनी डिटेल में वो बता रहा है कि पैसे कैसे देने हैं, कई साल चलना है, किस तरह हिंदुस्तान, द हाउ इंडियन मिलिट्री, दिस इज इंडियन मिलिट्री ऑफिसर, how they are prosecuting terrorism inside Pakistan. And we have many of such evidences, irrefutable evidences. And just remember, 22 हो गई है अप्रैल को पहलगाम हुआ, and the world is asking, Pakistan is asking, where is your evidence where you say that any Pakistani was involved? Where is that linkage? सामने लाए. And when asked by the Ministry of External Affairs, a few days ago they said the investigation is still going on. Didn't they say that? They said that. तो 6-7 को क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या वो एविडेंस था जिस पे आपने फैसला कर लिया कि ये जोन सा है, मसाजिद जोन सी हैं या दहशतगर्दों कर दें? 7 की सुबह को आप सब लोग इन मसाजिद में थे ना, आप लोग गए थे ना, मीडिया गया था ना, इंटरनेशनल मीडिया गया था. यू वर देयर एट मुरीद के, यू वर देयर एट मुजफ्फराबाद, you were there at Bahawalpur, you were everywhere. Was there any training camp over there? Was there any terrorists being trained? उनकी कोई निशानियाँ कोई आपको मिला? वहाँ तो बच्चे थे, वहाँ उस वक्त भी आप लोग the burning flesh of the children and women आप वहाँ फील कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो कौन है दहशतगर्द? कौन है जो कि इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है खुल्लम खुल्ला? और ये पहलगाम के बाद we knew it, we said it in the National Security Council declaration also that the Indians are going to put, and they have instructed, we have credible evidence, intelligence, that they have instructed all their assets, whether they are in Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan or independent cells, जिनकी प्राइम मोटिवेशन सिर्फ एक है, पैसा. और वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जी आप जाके दहशतगर्दी करें. एंड मोर देन 100 जो सी है तश्कील आती है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, ये आप तस्वीर देख सकते हैं. उसको जोन सा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जोन सी है बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, वो भी जो नाकदीन बड़ा कहते हैं कि ये बाढ़ लगाई है तो उसका क्या फ़ायदा है. जस्ट वन एपिसोड वेयर वाइल दे वर ट्राइंग टू क्रॉस दैट फेंस एंड बॉर्डर 71 वर टेकन आउट, न्यूट्रलाइज्ड. क्यों उन्होंने जल्दी में भेजा? क्योंकि वो पहलगाम के बाद जो सा है साथ साथ वो दहशतगर्दी वाले प्रेशर था ना अपने एजेंट्स पे, जाओ पाकिस्तान में बम फाड़ो, कुछ करो. एंड देन
یہ اگلی سلائڈ پہ جائیں تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں. گو ٹو نیکسٹ سلائڈ. یہ ہے ٹیرر انسیڈنٹس آف فرام مارننگ آف 9 مئی ٹو دی ارلی آورس, رات کے 2 بجے تک تقریباً جو 10 مئی کے جو بلوچستان میں فتنہ الہندوستان نے ہندوستان کی انسٹرکشنز پہ کیے. There were 33 terrorist acts that were attempted all over بلوچستان. یہ اس کے آپ ڈاٹس ایک دکھا رہے ہیں کن کن لوکیشن پہ, جس میں 5 دہشت گرد مارے ہم نے اور 22 جو سے ہیں they were apprehended. الحمدللہ your security forces, your intelligence is alive, was very much active, is active, was vigilant, is vigilant, and they took them out. But what does this show? کہ جب وہ پاکستان میں اس وقت انہوں نے وہ ڈرون بھیجے ہوئے تھے, وہ پروجیکٹائلز اور میزائلز کے اٹیک کر رہے تھے, یہ وہی ٹائم ہے نا, اپنے امرتسر میں ہی مار رہے تھے اس وقت. تو ساتھ ہی انہوں نے اس فتنہ الہندوستان کو, جو کہ ان کی پراکسی ہے, جو ان کا ویریٹیبل آرم ہے, اس کو بھی ایکٹیو کیا ہوا تھا. تو دس از 9th and 10th. پیچھے جائیے گا. تو دس از دیٹ synchronization of Fitna al-Hindustan and the Indian and the India, their intelligence agencies and their military. اور اس میں ایک جو وجہ ہے, one of the another contributing factor is the money, کیونکہ تو ان کو دیتے ہیں, دہشت گردوں کو دیتے ہیں, پھر ان کو equip کرتے ہیں. یہ آپ نیچے کلپ میں دیکھیے گا کہ کس طرح ان کو جو لیفٹ اوور یو ایس ملٹری اکوپمنٹ ہے, بڑا مہنگی رائفلز ہیں, یہ M4 کی نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں, باقی اکوپمنٹ ہے جو کہ افغانستان کے اندر جو سا اویلیبل ہے, ڈالروں میں وہ ملتا ہے, بڑی مہنگی قیمت میں ملتا ہے. کوئی غریب جو وہاں کے یہ جو بلوچستان کے ہیں لوگ, تو وہاں کے غریب تو نہیں خرید سکتے. کون ان کو پرووائڈ کر کے دے رہا ہے, کون ان کو خرید کے دے رہا ہے؟ ہندوستان. یہ دیکھیے گا سلائڈ میں, just see the sort of equipment that these فتنہ الہندوستان کے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس ہوتا کیا, اور اسی طرح یہ فتنہ الخوارج والے بھی, کیونکہ وہ بھی اس ہندوستان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. وہ گٹھ جوڑ ابھی اور مزید واضح ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے ان کی اسپیس سکویز ہو رہی ہے. دیکھتے جائیں, M16 اسکوپس, نائٹ ویژن ڈیوائسز, سنائپر رائفل, ویری ایکسپینسو اکوپمنٹ. کون خرید کے دے رہا ہے, کون یہ فنڈنگ کر رہا ہے؟ ہندوستان. جب بھی یہ پکڑے جاتے ہیں, ان کے اوپر سے ہتھیار پکڑے جاتے ہیں, تو سارے کا سارا بڑی ایکسپینسو یو ایس میڈ اکوپمنٹ ہوتا ہے موسٹلی, جو کہ افغانستان کے اندر جو ہے پیچھے چھوڑ گئے, which has been left behind, and you can find them where in the hands of all these terrorists. This is another aspect that I would like to highlight. It is not only the military funding and prosecution. Now the information wing, the information arm of the India of Hindustan is also works hands in glove with these terrorists and this Fitna al-Hindustan and Fitna al-Khawarij. آپ کو میں اس کی صرف چند مثالیں دیتا ہوں, and you being in media will be able to recognize it very quickly. The first example is of Mianwali base attack, which is on 4th November 2023. A day before, the Indian social media posts, tomorrow is a big day, so going to bed early. And then in the morning, it says good morning Mianwali. یہ آپ نے دیکھی ہوگی پہلے بھی. So there is the information prong. اور پھر اوپر اس کا یہ کلپ دیکھیں جب وہ واقعہ ہوتا ہے میاں کا, تو how the Indian media, social media, electronic media plays up and glorifies this act of terrorism. چلائیے گا ذرا. And a news from neighboring Pakistan.
Pakistan, which has reported yet another terror attack. Its Miawali training airbase was attacked by terrorists. Exclusive input coming in from Pakistan, where TJP has attacked PAF Miawali base. The TJP had entered the base and attacked and have damaged more than 40 fighter planes. Now, Pakistan is reeling under the spate of terror attacks. From Balochistan to Khyber Pakhtunkhwa and even Punjab, chaos has gripped the country of Pakistan. Pakistan, where Miawali air base was attacked. Now, आगे आप ये देखें कि 6 अक्टूबर 2024 को हमारे चाइनीज़ दोस्तों के ऊपर कराची में अटैक होता है. उससे पहले इंडिया का सोशल मीडिया के जो उनके रॉ से जुड़े अकाउंट हैं, रॉ एफिलेटेड अकाउंट है, दे स्टार्ट क्लेमिंग बिकॉज दे आर वही तो वहाँ से प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, वहीं से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वहीं से कहा जा रहा है, वहीं से सारी प्लानिंग हो रही है, तो वो पहले पोस्ट कर देते हैं, कहते हैं बिग डे इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स. और फिर जैसे ही होता है तो देयर मीडिया एंड सोशल मीडिया स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट कि जी हमने चाइनीज को हिट कर दिया कराची में. देन यू सॉ दैट सेम थिंग हैपनिंग ऑन 11th मार्च इन जाफर एक्सप्रेस कि जैसे ही जाफर एक्सप्रेस होता है उससे पहले वो कहते हैं कीप एन आई ऑन पाकिस्तान टुडे एंड टुमारो. फिर वो कहते हैं दी रोड टू पीस इन बलोचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर. और उसके बाद जब होता है तो देयर होल मीडिया इज सेलिब्रेटिंग दिस एक्ट ऑफ बार्बरिज्म, दिस हाईजैकिंग ऑफ ट्रेन. पूरी दुनिया इसे कंडेम कर रही है और इंडिया का मीडिया, सोशल मीडिया और वहां की पॉलिटिकल एलीट ऐसे है जैसे वहां पे कोई ईद का दिन हो गया. ये आपको जो नेक्सस है ऑफ देयर इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग नजर आ रहा है, सबको दुनिया को नजर आ रहा है, ये नहीं आ रहा कि ये फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज का हिंदुस्तान से जो गठजोड़ है. फॉर एनी कॉमन सेंस आप सामने रखें, आपको नजर आ रहा है. आगे जाइएगा. ये खुशदार का वाकया, इसमें भी अभी आप इस लिंकेज को देखिएगा. नेक्स्ट जाए. सुबह ये वाकया होता है एंड हाउ द इंडियन मीडिया, आगे चलिएगा, ये जरा देखते जाइएगा कि उनका मीडिया, सोशल मीडिया इस खुशदार के हिनियस कावर्डली अटैक पे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. देखिएगा. 7:58 AM, 8:05 AM, 8:07 AM, these are all Indian accounts जो कि रॉ और एफिलेटेड ये लोग इनके लिए, BLA के लिए, फितनल हिंदुस्तान के लिए चला रहे हैं. 8:35, 8:45, they're all reporting धमाका हो गया, बच्चे हो गए, शहीद हो गए, मर गए. फिर तस्वीरें आनी शुरू हो जाती हैं. और फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन कर जाता है. बलूचिस्तान में मिलिट्री स्कूल बस पर हमला हुआ है. हमले में 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. क्वेटा कराची हाईवे पर मिलिट्री स्कूल बस पर यह अटैक हुआ. बलूचिस्तान के खुजदार कस्बे के पास ये अटैक हुआ है. इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे जब ये धमाका हुआ उसके बाद पूरे रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए और एम्बुलेंसेस जो है वो वहां पर जा रही थी ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके. और जिस तरीके से हो रहा है ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तानी सेना का जो इस वक्त मोराल क्या होगा. An explosion has been reported targeting a Pakistan Army bus near Kuzda Zero Point in Balochistan, and we're also getting in reports of mass casualties. And local sources say that a bus that was leaving from the Kent region carrying Pakistani military personnel. सुन रहे हैं आप? ये कौन सी दुनिया में मुल्क है जो कि सेलिब्रेट करता है दहशतगर्दों के एक्ट्स को, जो उनको इस तरह खुशी से रिपोर्ट कर रहा है. और ये अभी मैं आपको दिखा नहीं रहा. इसके बाद इनके आते हैं तज्जियाकार, इनके आते हैं रिटायर्ड फौजी, इनके आते हैं पॉलिटिशियंस, इनके आते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट, एंड दे आर थम्पिंग देयर चेस्ट. दिस इज द सेम मीडिया, दिस इज द सेम पॉलिटिकल एलीट that on the night of 6th and 7th 40 innocent civilians died, including 22 women and children, and they are still claiming as they have done a great deed. Never, I think, in the history of modern history you have seen any nation
any media, any government celebrating killing of children and women the way they are celebrating. This is that low moral fiber and level that this current political elite of India has brought their society to. Next चाहिए. ये one of the proxy of one of the arms of this fitna al Hindustan. This is on 11th May. इसको देखिएगा ये क्या कह रहा है. They issued a press release. I have highlighted the important parts for your consideration. They say, Fitna al Hindustan, what does it say? If we receive political, diplomatic and defense support from India. What is defense? Military support, equipment. फिर ये कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है. किस मुंह से कहते हैं आपका ताल्लुक नहीं है? नीचे पढ़े वो कहते हैं, we assure India to attack from the western border, कि आप जब escalation करेंगे, that if we assure India that if it makes the final decision to eliminate the state of Pakistan, BLA along with the entire nation is ready to attack from western border. We will become its, किसका? इंडिया का practical and military arm. 11 मई को ये रॉ इंडिया उनसे ये प्रेस रिलीज करवाता है. क्यों करवाता है? क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टेट है वो डिटर नहीं हो रही इनसे. वो मिसाइल मारते हैं, वो ड्रोन भेजते हैं, वो हमला करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का रिजॉल्व नहीं गिर रहा. उसकी आर्म्ड फोर्सेस जो सी हैं वो सीना खोल के, सीना ठोक के खड़ी हैं. Because we made a promise, our ancestors, our forefathers made a promise that we will safeguard the territorial integrity, sovereignty and honor of Pakistan at all cost. तो वो इसको लगाते हैं कि तुम और ये कहो कि जी हम तुम्हारे साथ मिलके होंगे. तो वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि ये 13 लाख की इंडियन आर्मी हमें कोर्स नहीं कर सकती, डिटर नहीं कर सकती. तो ये जो इनका फितना हिंदुस्तान है, इनकी इन प्रेस रिलीजों से, इन हरकतों से, इन बुज़दिलों से, इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हम क्या डिटर हो जाएंगे? हरगिज नहीं, नेवर एवर. नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा. दिस इज अनदर एंगल ऑफ द टेररिस्ट फेस्ट ऑफ दिस फितना हिंदुस्तान and their master Hindustan. सुनिएगा इनको. Map of Pakistan is going to be redrawn very soon. There will be free Balochistan. Then the Taliban will also claim what is rightly theirs. The Durand line will be rewritten, and all will be left in Pakistan is going to be the state of Punjab in Pakistan. Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan and Sindh will all be free. 2025 Balochistan, Balochistan, Balochistan. That's what we want. Balochistan. Mange more. These all statements are recent. ये डेट्स आप देखते जाएं. दिस इज पोस्ट पहलगाम. दिस इज ऑन 11th May दैट दिस रिटायर्ड जनरल साहब जो हैं उनके, वो बलोचिस्तान बलोचिस्तान ही इज हाउलिंग बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड. जो 10 मई को उनके साथ हुआ है, वो कह रहे हैं कि अब कुछ करो, हमने पाला हुआ है तुम लोगों को इतने अरसे से फितना उल हिंदुस्तान. और चूंकि फौज के RFC के सामने आते हो तो मारे जाते हो, वो तुम्हें लाशों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जाओ बच्चों की बसों को ही जाके मारो, कुछ करो. बिकॉज दिस इज ऑल नॉट, ये कोई पुरानी नहीं मैं आपको दिखा रहा, ये मैं अब की दिखा रहा हूं. ये वो पहले 6 मई की, अब ये 11 मई को चीख रहा है बलोचिस्तान बलोचिस्तान बैठ के. ये है वो नेक्सस, ये है वो फितना अल हिंदुस्तान. इसलिए हम कहते हैं इनका कोई बलोचियत से, पाकिस्तान से किसी नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं है. माय डियर, इनका ताल्लुक इनके साथ है. ये हैं इनके मास्टर्स, ये हैं इनके परपेट्रेटर्स. दिस इज द इवल फेस ऑफ दिस फितना अल हिंदुस्तान. सुनाइए.
BLA is not a ragtag force anymore. They are organized, sophisticated and relentless. The Baloch Liberation Army, or the BLA, is leading the charge. They have been on an attacking spree. Baloch also added that the state ceremony of the independence government of Balochistan will take place soon. Baloch writer Mir Yar Baloch has claimed Balochistan's independence from Pakistan. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में बलोच दूतावास खोलने की अनुमति मांगी गई है. Balochis have been more hopeful, have become more hopeful as far as India is concerned. We expect India to help with international human rights community and raise our voice. बलूचिस्तान अलग हो जाता है पाकिस्तान से, आप मान के चलिए कि लगभग आधा पाकिस्तान टूट गया. I am asking India in her own interest. We are your sons and daughters. Help us. Our leader, Dr. Allah Nazar, has said, please just give us the 93,000 guns and we are going to show them ourselves. खुला मांग रहा है 93,000 गन दे दे, 93,000 गन दे. Who is the state sponsored terror here in this region? बताइएगा कौन है, नजर आ रहा है आपको? पूरी दुनिया देख रही है और ड्रामा क्या करते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है. तो ये जो अपनी दहशतगर्दी से छुपने के लिए भी ये ड्रामा किया जाता है, क्योंकि अपने मुल्क में कर रहे हैं जुल्म. They are doing continuous oppression against the Muslims, against the Kashmiris, against the Sikhs, against the minorities. वो जो oppression है, वो जो जुल्म है, उसका एक नेचुरल रिएक्शन है, उसका हल नहीं करना. पाकिस्तान में टेररिज्म करनी है, रीजन में टेररिज्म करनी है, और जब उसका हल नहीं करना, वो जो एक इंटरनल इशू है उसको एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने कर रहा है. जब कोई उसका एविडेंस मांगे, we have no evidence, no we will not give evidence. उनके मुल्क के अंदर से सवालात आ रहे हैं, वहां से जो पूछ रहे हैं भाई ये क्या हुआ, इतनी बड़ी सिक्योरिटी फेलियर हो गया तो वहां पे मीडिया बंद कर दो, वहां पे सोशल मीडिया बंद कर दो, वहां पे सहाफियों को पकड़ के जेलों में डाल दो. इज दैट नॉट हैपनिंग ओवर देयर? पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ो चाहे एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन क्रिएट हो, कोई पूछे ना कि ये क्यों हुआ है. ये आगे जाइएगा. अब ये सुनिएगा, ये थोड़ा सा पीछे से, क्योंकि इसकी तारीख भी है ना. ये सुने कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो स्ट्रेटेजिक एरोगेंस है, इनकी जो होश है, अकल है, वो क्या है, इनकी बातें जरा सुनते जाए. कराची में 5 कोर के दरवाजे से बाहर आते हैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर कैंटोनमेंट में. आप उनको टारगेट क्यों नहीं कर रहे? आप कराची की सड़कों में उसके दुश्मन को क्यों नहीं टारगेट करते जो हमारा दुश्मन है? ठोकिए और पैसा लगाइए. कप्तान के 10 लाख रुपए, मेजर के 20 लाख रुपए, लेफ्टिनेंट कर्नल के 30 लाख रुपए, कर्नल के 50 लाख रुपए, और अगर आपने 2 स्टार जनरल को निपटाया या ब्रिगेडियर को निपटाया 1 करोड़ रुपए. आप पैसा दीजिए. पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको कोई अज्ञात विज्ञात कुछ नहीं, वो खुद ही निपटा देंगे. ये कौन है जी? ये इनका सो कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, एक रिटायर्ड ऑफिसर है. Nobody in India is bothered, बल्कि इसको सेलिब्रेट करते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है. Is it not terrorism? What else is terrorism? This is what he's saying. Give money for this lakh, kill a major of Pakistani army, इतने पे लेफ्टिनेंट कर्नल को, इस पे कर्नल को, ब्रिगेडियर को, जनरल को. Who is the state sponsor of terrorism in this region? Who is the epicenter of destabilization in this region? कोई शक है? Any doubt left? सुनिए आगे. The Pakistani army must bleed. You must break their spine and put them in a wheelchair. तब जाके पाकिस्तान काबू में आएगा. मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मोदी जी से, सर आप चाणक्यपुरी में, ये दूर दराज नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफिस है बलूचिस्तान का, इट शुड बी राइट इन चाणक्यपुरी में जहाँ पे सारे एम्बेसीज हैं. इफ दे नीड इंडियन पासपोर्ट दे शुड बी गिवन इंडियन पासपोर्ट. भारत सरकार को कम से कम भारत के अंदर इमीडिएटली, और फिर उनसे बोलिए कि ठीक है आपकी आजादी. ये 16 मई को, चंद दिन पहले, दिल्ली से चलेगी. अगर हम पाकिस्तान के अंदर ये इंडिया के रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं, उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, हमें वो करना चाहिए. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. You have to neutralize terrorists through terrorists only. Why ये डिफेंस मिनिस्टर है we should do it? Why my soldier has to do it all the time?
بلوچستان کے لوگوں نے اور خود مودی صاحب ناگرکوں نے جس پرکار سے مجھے بہت بہت دھنیواد دیا ہے اس کا آدر کرتے ہیں، وہ میرے 125 کروڑ دیش واسیوں کا ہے۔ انہوں نے بلوچی کو دبا کے اور غلام بنا کے رکھے، تو ان کو مکت کرنا ہے۔ The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. آپ سن رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سرونگ افسر ہے کلبھشن یادو جو پکڑا گیا، وہ ان کے پالیٹیشین ہیں، ان کے وزیر دفاع ہیں، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جو ابھی بھی NSA ہیں، ان کے پرائم منسٹر ہیں۔ یہ دہشت گردی کہاں جا کے ختم ہوتی ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کدھر سے یہ سوچ آ رہی ہے؟ ہو از ڈائریکٹنگ اٹ؟ سب کے واضح۔ دس از دیٹ اگلی فیس of the Hindustan and the fitna al Hindustan, which is visible, which needs to be understood. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ الہندوستان ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچیت سے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، کوئی پاکستانیت سے، کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے چلیں۔ اچھا، جب یہ مارکہ حق کے اندر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ پاکستان جو سا ہے دشمن کے کا منہ جو سا کالا کرتا ہے، تو اب سمجھ نہیں آتا، تو پھر وہ جو پرانی ویڈیوز رکھی ہوتی ہیں نا جو کہ ایسے کاموں کے لیے کبھی حجان پھیلانا ہوگا، اپنی دکھانی ہوگی، تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 19 مئی کو چند دن پہلے وہ جو فتنہ الہندوستان نے جو ادھر جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا تھا، اس کی جو ویڈیو تھی وچ واز اونلی ود دس اپنا فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے پاس، وہ پوری دنیا میں کون سا الیکٹرانک میڈیا جو دکھا رہا ہے ابھی، تاکہ حوصلے بڑھائے اپنے، اور اپنے فتنہ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے حوصلے بڑھائے کہ نہیں جی ہم نے تو بڑا کارنامہ کیا تھا۔ کون دکھا رہا ہے؟ ہندوستان کا میڈیا۔ دیکھیے ذرا اس کو۔ March 11, 2025, and they launched a swift and intense operation targeting Pakistani security forces on the Jafar Express. Baloch Liberation Army's media wing, Hakal, has now released a video showing their recent hijacking of the Jafar Express, that train in Bolan in Pakistan. اور یہ ہے جس کو کر رہے ہیں کس طرح آپ کی بہادر فوج نے، آپ کی فضائیہ نے ایک جوائنٹ آپریشن کے ذریعے کس طریقے سے سینکڑوں لوگوں کو بچایا۔ دی ہاسٹیجز ور سیٹ فری۔ یہ وہ حقیقت۔ سو دس از ہاؤ دے آر ٹرائنگ ٹو گلوریفائی دی ٹیررزم، دے آر ٹرائنگ ٹو پلے اٹ آؤٹ۔ ویڈیوز بناؤ، ان کو چڑھاؤ میڈیا پہ، سوشل میڈیا میں، سو ایز ٹو شو دیٹ دی اسٹیٹ از ڈس فنکشنل، سیکورٹی سچویشن چلی گئی ہے۔ اسٹیٹ تو بڑی کھڑی تھی، اسٹیٹ نے تو ان کو مارا، ٹیررسٹ کو، اپنے لوگوں کو بچایا۔ آگے آئیے۔ ناؤ another example where یہ ان کے جو فتنہ الہندوستان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وچ آر ناٹ ان پاکستان، وہ کدھر اپیئر ہوتے ہیں؟ دے آر کمنگ ویئر؟ دے آر کمنگ آن دی انڈین چینلس، اور وہاں بیٹھ کے جو ہے دہشت گردی کا پرچار کر رہے ہیں۔ سنیے گا۔ بلوچ اچیو یہی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے جو پاکستانی فوج ہے، ان کو باور کر سکے کہ وہ یہاں پر غیر محفوظ ہے۔ اسی وجہ سے اس نوعیت کے عملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ I am asking India in her own interest. We are your sons and daughters. Help us. I really love them. You are our brothers, sisters, real, in the interest of the people of India. The expectations are very high that India will somehow, somewhere come and support us politically, diplomatically and militarily. بلوچوں نے یہ بہت عرصے سے شروع کیا ہوا ہے، BLF اور دوسرے تنظیموں نے، اور خاص کر BLF. The taboos being there, the coffins being sent by the Pakistani military and and Quetta railway area being cordoned off. Probably Beijing told them sacrifice the soldiers
and go and carry out a military operation against the hostages. Baloch have never accepted Pakistani rule. جی آگے چلیے. The point you can understand is that how they work hands in glove. The Indian state controlled media, کیونکہ اب تو آپ کو سب نظر آ گیا نا کہ آزاد میڈیا کا تو وجود ہی نہیں ہے انڈیا میں. وہاں کا میڈیا تو سارا اسٹیٹ کے ہاتھ میں, اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے کس نے بیٹھنا ہے, کس نے سننا ہے, کس نے کیا بولنا ہے. آپ لوگ پاکستان میں آزادی ہے میڈیا کو کے اوپر سوالات اٹھاتے تھے, ابھی آپ کو پتہ چلا آپ کا میڈیا کتنا آزاد ہے. اور یہ سو کالڈ جو جمہوریت ہے دنیا کی سب سے بڑی, اس کے میڈیا کی کیا حالت ہے. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا نا آپ نے بھی. یہ بٹھایا جاتا ہے, یہ میڈیا وہاں پہ ان کو بٹھایا جاتا ہے وہاں پہ. اب یہ دیکھیے گا اگلی میں کہ دنیا کے اندر بھی, ویسٹ کے اندر بھی اس بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. سنیے گا. دس از دی ایکس ڈیفینس سیکرٹری آف یو ایس اے. India for some time has always used Afghanistan as a second front, and India has over the years financed problems for Pakistan on that side of the border, and you can carry that into many dimensions. What the Indians and the Taliban are doing is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiris in Pakistan. So they've been doing all these hits. So they've been killing all these Kashmiris. They've been killing a bunch of Sikhs. They say the Taliban networks, and then they're doing these assassinations. They're happening all over Pakistan, like in Lahore and Karachi and etc. I don't think there's a question of India engaging in subconventional operations. In fact, I've been public saying that India should do more of this and less of what we just saw. Christian Fair is saying this just few days ago. لیس دین جسٹ وی سو, یعنی یہ جو پہلگام کے بعد آپ نے جو حماقت کی ہے 6-7 کی, یہ کام نہ کریں, وہ کام کریں جو آپ کر رہے تھے سب کنونشنل آپریشنز. شی نوز کہ دے آر ان دس. واٹ از سب کنونشنل آپریشن؟ ٹیررزم. سو دی ویسٹ نوز, دی ورلڈ نوز, دے فلی انڈرسٹینڈ واٹ انڈیا از ڈوئنگ. کیا پیسے لگا رہا ہے, کس طرح فنڈنگ کر رہا ہے, کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. نیکسٹ سلائڈ. Just a few pictures, some you have seen, some you may not have. یہ جو صاحب ہیں یہ ہیں اسلم اچھو. He is a well known terrorist. کدھر ہے یہ؟ انڈیا میں ان کے میکس ہاسپٹل ہے. He is getting treatment over there. نیچے جو سا ہے ایک فتنہ ہندوستان کا, آگے جو اس کا BLA, اس کا ٹیررسٹ ہے بشیر زیب. پاسپورٹ کس نے دیا ہے؟ انڈیا نے اس کو افغانستان کا. اوپر اچھو کو کس نے دیا ہے؟ افغانستان کا پاسپورٹ انڈیا نے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر علا نظر, اندر ٹیررسٹ, اور اس کا انڈیا میں ویزا اور انٹری کہاں گیا ہے؟ ہندوستان. نیکسٹ جائیے گا. یہ ہیں فتنہ ہندوستان کے کمانڈر, اور یہ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہندوستان میں. ان کا نام ہے خلیل چیئرمین, اور یہ ساز اس تصویر میں آپ کو ہی از گیٹنگ ٹریٹمنٹ ان اپولو ہاسپٹل ان انڈیا. نیکسٹ ٹو دیٹ یو کین سی, کیونکہ یہ فتنہ ہندوستانی فتنہ الخوارج اسی طرح گھڑ جوڑ, ان کے کمانڈر ملک فریدون, یو کین سی دیٹ, اور ہی از آلسو گیٹنگ ٹریٹمنٹ ان انڈین پریمس ہاسپٹل. تو جب یہاں سے کوئی زخمی ہوتے ہیں, گولی لگتی ہے, تو پھر انڈیا اپنے ان ایسٹس کو ریکور کرتا ہے, ان کو ہندوستان لے کے جاتا ہے, ان کا علاج کرتا ہے. کون کر رہا ہے؟ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز. جی آگے جائیے گا. ناؤ سم آف دیز ٹیررسٹ, دیئر لیڈرس, آفٹر دے ہیو سرنڈرڈ, کیونکہ بہت سے جو ہمارے جو بلوچ ہیں, جب وہ ہندوستان کا یہ ایول چہرہ دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ اس پوری یہ جو ہمیں بیوقوف بنا کے ریاست پاکستان کے اور بلوچستان کے خلاف جو کھڑا کیا, اس کے پیچھے تو ہندوستان ہے. تو سم بریو ونز دے اسٹینڈ اپ اینڈ دے سرنڈر. کہتے ہیں ہم ہندوستان کی جنگ لڑنے نہیں آئے تھے, ہم ہندوستان کے اعلی کار نہیں ہیں, ہمارے تو باپ دادا نے ہندوستان سے آزادی حاصل کی تھی, بلوچستان کو اور ہندوستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو دین دے کم اینڈ دے ٹیل that how Indians were involved. یہ بھی بالکل ریسنٹ کی ہے. listen to them. this is سرفراز بنگل زئی.
سنیں ممالک کے فنڈز لے کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے. عام معصوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں. اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے. میرا ملاقات ہمسایہ ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا. ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے. کچھ محسوس کرتے بلوچ کو صرف ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. یا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان صرف بلوچ قوم کا ہو رہا ہے. انڈیا کی نظریں تو ہیں اس پہ, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بہکایا. مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی. میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکش کرنے کے بعد میری طرف جان چلی جائے گی, لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے. میں نے اسے کچھ بھی نہیں سوچا. مجھے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب میں پہاڑوں پہ گئی. ادھر جا کے میں نے دیکھا, میں نے وہاں جا کے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا. میں نے اپنے گھر والوں کی عزت بھی نہیں دیکھی. وہاں پہ جا کے ایسے سخت حالات تھے. مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی, لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی, یہ بات غلط ہے. میں نے خود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے, پرگلا کے لے کے جاتے. مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا. میں ایسے غلط راستے پہ بھی چل رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. This is another yet very dark aspect of this fitna al Hindustan terrorism. Exploiting, blackmailing young girls. This is Adila Baloch, who was exploited, blackmailed by this fitna al Hindustan to be used as a suicide bomber. And then they project it, کہ دیکھیں these young girls are blasting themselves, how deep, how ingrained this ideology is. No, these are all exploited girls, blackmailed girls. شاری بلوچ, اس کی سٹوری بھی آپ نے سنی ہوگی. بال بلوچ, اس کی بھی آپ نے سنی ہوگی. All exploited, blackmailed. کون کروا رہا ہے؟ ہندوستان. کس کے ساتھ؟ بلوچستان کی بچیوں کے ساتھ. آگے جائیے. Now here is this Kharji, this so called mufti. کیا کہہ رہا ہے یہ؟ چند دن پہلے آپ نے شاید سنا ہو. He is saying in the current era, cooperation with the disbelievers during the weakness of the Islamic Emirate is completely permissible. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. This is exactly جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ خوارج ہیں جو مشرکین کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کا قتال کریں گے. یقتلون اہل الاسلام و یدعون اہل الاوثان. یہی بتایا تھا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے. کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہماری جانیں قربان ہوں, بتا چکے تھے. یہ آپ کے سامنے بیٹھے, اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں ہندوستان اور اس کے فتنے, اور کھل کے کہہ رہے ہیں وہ نشانیاں جن کا بتایا گیا تھا خوارجین کے بارے میں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی یا نہیں آ رہی. آگے جائیے. یہ میں آپ کے سامنے آخر میں کچھ یہ اکاؤنٹس رکھنا چاہ رہا ہوں جو کہ انڈیا نے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑی there is a feeling that on social media these fitna al Hindustan and these so called organizations, they have lot of sympathy and lot of presence and lot of support. Now what's behind that are thousands and thousands of accounts that are operated by the Indian intelligence agencies from inside India also and outside India also. This I am going to give you a rundown of few accounts that have just recently popped up in thousands, being run by the Indian intelligence agencies to portray on social media, on X, on Facebook,
that there is a large swell of support for this fitna al Hindustan and its perverted ideology. آپ ان کے نام بھی دیکھ لیں, یہ میر یار بلوچ, اس کو تو ابھی کسی انڈین این جی او نے بڑا ریکگنائز کیا کہ آپریشن سندور میں آپ نے ہماری بڑی سپورٹ کی ہے, آپریٹڈ فرام انڈیا. سنجے یادیو, کرنل اے جے, آگے چلتے جائیں, نام دیکھتے جائیں ان سب کے, وویک آنند, اور ان کی آپ تھوڑی اوسنٹ وہ کریں, آپ ان کی کیا کہتے ہیں آئی پی ایڈریسز انڈیا سے, ماہین بلوچ, آنند سنگھ, وویک مشرا, لبریشن آرمی, بلوچستان فیکٹس, ایک نے گورنمنٹ آف بلوچستان کے نام کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, فری بلوچستان موومنٹ, یونائٹڈ ہندو. واٹس ہیپننگ دس؟ This is that fake perception that is created, that on X, on social media, everybody is talking, event ہو گیا, دیکھیں جی کتنے ہزاروں اکاؤنٹ ہے, کون چلا رہا ہے؟ وہی جو ڈس انفو لیب چلا رہے تھے, جو کہ ابھی ایک بڑا ڈسکریڈٹڈ قسم کا نیریٹو جو ان سے اپنے میڈیا, سوشل میڈیا میں چلانا چاہ رہے ہیں, جو ان کے ساتھ 6-7 کو ہوا اور 10 کو ہوا اس کے اوپر. This is all that false fake propaganda. اب آپ آگے دیکھیں, یہ جو پورا, and we can talk about that in the question answer session. I'll just give you one aspect. یہ جو پوری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اس کی صرف جو گراؤنڈ پہ ٹیررزم ہے اس کے میں آپ کے فگر رکھ دیتا ہوں. These are the figures of the counter-terrorism efforts that are going on since January 2024. Overall, Pakistan میں the terror incidents that have happened are 4,664. In Balochistan, that number was 1,612. Pakistan security forces, intelligence, law enforcement, police, all, they did more than 93,000 operations during that period. Out of this, more than 52,887 counter-terrorism operations were conducted, have been conducted in Balochistan only. And if you see the comparison of 2024 and 25, you will see very interesting conclusion. 2024 میں ہم نے ٹوٹل 1,18 terrorists we killed. Out of that 233 were in Balochistan. ابھی پانچواں مہینہ چل رہا ہے, ایسے ہی نا. آپ نے ابھی تک 747 we have killed and in Balochistan only we have killed 203. تو جیسے جیسے اگر وہ اپنی ان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ کریں, تو آپ کی اسٹیٹ جو سی ہے اسی طرح ان کو لمبا ڈال رہی ہے. اور چونکہ ان کو لمبا ڈال رہی ہے تو وہ جاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں معصوم لوگوں کو, بچوں کو, اسکول کے بچوں کو, تاکہ نیشن کا ریزالو گرے. لیکن الحمدللہ میں نہیں آپ کو بتاتا, یہ سنیں نیشن کا ریزالو, جسٹ لسن ٹو دی ریزالو آف دس نیشن. یہ ہے وہ باپ جس نے اپنی 2 بچیوں کو شہید ہوا ہے قبر میں ڈالا ہے. سنیں اس کو, جسٹ لسن ٹو ہم. Alhamdulillah, alhamdulillah. Till the time this nation has such fathers who can shoulder such heavy coffins of their little daughters and then show this resolve, this Hindustan, this fitna al-Hindustan, this fitna al-Khawarij can do nothing to this country. There should be no doubt in that. Now we'll take your questions. تھینک یو ویری مچ سر. راشدہ سیال آزاد ڈیجیٹل سے. سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے یہ آپ نے ساری ایک ڈیٹیل بریفنگ دی, اب معصوم بچوں کو, سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو ایک اسٹیٹ کے لیول پہ ایک آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ایک سخت پالیسی ایسی بنانے کی ضرورت ہے؟ نیشنل ایکشن پلان موجود ہے مگر اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ ساری صورتحال ہے,
تو اب اس فتنے کو کچلنے کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ سیکنڈلی جو مہرنگ بلوچ جیسے لوگ مسنگ پرسنز کا راگ الاپتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں، لیکن جو بچے شہید ہوتے ہیں اور جو لوگ شہید ہوتے ہیں اس کے حوالے سے وہ مکمل خاموش ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. دیکھیں پہلی سر جو پرمیشن پلیز I would say that one-liner policy is that the nation, this Ahni wall, this Bunyana Masroor, we fought this in a very gallantry and exemplary manner against the Indian military aggression that happened on the night of 6th and 7th, and then you saw it again on the morning of 10th. This steel wall needs to be in that unison turned against these Indian proxies of terrorism. That is what is required, and that is what the state intends to do, and that is what state is doing. Because once you talk about it and you see that incidents, تو آپ کہتے ہیں کہ state, because we need to understand certain facts. The fact is that why Indians felt the need to do this military escalation. One of the very important reason was that the state of Pakistan, all elements of national power of Pakistan, over the last 2 years, they have gelled together, they are gelling together. اور پاکستان نے دہشت گردی کے ناسور کے خلاف اسپیس کو سکویز کرنا شروع کیا ہے. اس کی آپ کو بہت سی نشانیاں نظر آتی ہیں. میں نے آپ کو اس کی ایک انڈیکیشن دکھائی کہ اس سال ابھی 5واں مہینہ چل رہا ہے، ہم 203 سے زیادہ صرف بلوچستان میں دہشت گرد مار چکے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے 250 کے قریب مارے تھے پورے سال میں. تو آپ کو ملٹری کا ایک آسپیکٹ نظر آیا آپریشنز کا. جو ان کا بہت بڑے سہولت کار ہے انلیگل افغانیز، دے آر بینگ پشڈ آؤٹ. جو نیکسس ہے ٹیرر کرائم کا نیکسس، اس کے اگینسٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ایکشنز ہو رہے ہیں. بلوچستان میں دیکھیں تو انلیگل ٹریڈز کے بہت سے رستوں کو بند کیا جا رہا ہے، جو ان کی فنڈنگ جہاں سے آتی ہے. تو آپ جب اس کے اگینسٹ اسپیس کویز کر رہے تھے، اور بلوچستان میں جو ان کا نیریٹو تھا، آپ نے جن کا نام لیا بلوچستان یکجہتی کونسل والوں کا، ان کے اگینسٹ بھی اسٹیٹ نے ایکٹ کیا، ان کی بھی اسپیس کویز ہوئی. یو ہیو لیٹلی سین کہ BYC وہاں پہ جب نکلتی ہے تو 10 20 25 بندے بھی نہیں ساتھ نکلتے ان کے ساتھ. بیکاز پیپل ہیو اسٹارٹیڈ انڈرسٹینڈنگ دی. بلوچستان کے لوگوں نے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا بلوچستان کے لوگ نہیں دیکھ رہے کہ بچوں کو مار رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، سولینس کو شہید کر رہے ہیں. تو یہ جو ملٹری اسکیلیشن تھی بذات خود، دس واز اے ڈیمانڈ, this was a necessity that they thought that is needed so as to create space for their proxy terrorists. Lekin the state of Pakistan, through a partial application of its conventional forces, without pulling a single soldier from this counter-terrorism force, a large portion of the armed forces and security apparatus is employed in the Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa against the terrorist proxies. Employed ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کی ریاست نے وہاں سے ایک سولجر، ایک سپاہی بھی نکالا؟ نہیں نکالا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ان یونیسون آپریٹ کر رہے ہیں. وہ آپ نے دیکھا کہ 10 کو 9 کو کس طرح 33 جگہوں پہ انہوں نے حملہ کیا. تو ایٹ دی سیم ٹائم while we were rubbing their nose on the east, in the air and on ground, along the line of control and working boundary, we were taking them on in Balochistan, in Khyber Pakhtunkhwa. کیا یا نہیں کیا؟ 25 کی رات کو تشکیل 71 بندے ان کے ڈھیر کیے یا نہیں کیے؟ 9 اور 10 کو ان کو روکا یا نہیں روکا؟ ان کو 5 ان کے مارے یا نہیں مارے؟ 22 ان کے پکڑے؟ بالکل پکڑے نا. So they are in a state of frustration. They are in a desperate situation. اس desperate situation میں ہی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میڈیا پہ آ کے کس طرح ہاؤلنگ کر رہے ہیں. ان کے آپ کو اسٹیٹیکل اینالسٹ نظر آ رہے ہیں نا. میں نے آپ کو ابھی دکھایا نا کس طرح ایون after 10th of May too many times they have come and say بلوچستان بلوچستان بلوچستان. کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ریاست تو اکٹھی ہو رہی ہے، یا عوام اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ عوام اکٹھے ہو کے اس دہشت گردی کا تباہی نکال دیں گے. کیونکہ ہمیں کلیئر ہے، آپ کو کلیئر ہے کہ یہ کوئی بلوچوں کی جنگ نہیں ہے، یہ ہندوستان کی پراکسیاں ہیں. یہ پیسوں پہ قتل کر رہے ہیں، یہ معصوم بچیوں کو قتل کر رہے ہیں. تو once they know it تو then they get worried. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو بلوچستان ہے ان کی ایک اور پریشانی بھی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ they understand that بلوچستان is right now at the take off socio economically. آپ دیکھیں ریکوڈک it's getting operational, is it not? Multiple international partners
very credible partners. They are very much interested. They are coming. They are there in the Chaghi Mineral District. Blue economy of Balochistan. Great plans are there. Great MOUs. Great things are happening over there. Green Pakistan initiative. Lot of funds, lot of money has gone in. Lot of land has been cultivated, is being cultivated. Kachi Canal. उसकी वो टेल एंड का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम हो रहा है, उसकी रिहेबिलिटेशन हुई है. लाखों एकड़ ज़मीन जो सी है वहाँ पे जो सा है उसको जो सा है उसको काबिल काश बना दिया गया है. हो रहा है या नहीं आ रहा? गवादर पोर्ट, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर. 73,000 बलोच स्टूडेंट्स इस वक्त दे आर फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे तालीम हासिल कर रहे हैं. There are 13 cadet colleges over there. There are 321 technical institutes over there. There are thousands of colleges over there. वो जो 350 किलोमीटर का रोड नेटवर्क जहाँ से बलूचिस्तान ने 47 से सफ़र शुरू किया था वो 25,000 किलोमीटर से ऊपर जा चुका है. वहाँ पे डायलिसिस सेंटर्स हैं पूरे बलूचिस्तान में, वहाँ पे अस्पताल है. तो वो ये सोशो इकोनॉमिक तरक्की को देखते हैं. वो बलूचिस्तान में उनके ये जो उनके ईवल दहशतगर्द हैं, इनके मुकाबले में अब्दुल समद यार जन जैसे लड़के खड़े हैं जो स्पेस साइंटिस्ट है. इसके मुकाबले में इस ऑक्सफोर्ड यूनियन का जो प्रेसिडेंट है इंग्लैंड में, वो कौन है? वो आपका बलोच भाई है या नहीं है? वहां पे आयशा जहरी जैसी बच्चियां खड़ी हैं जो वहां पे डिप्टी कमिश्नर है अपने जिलों में, अपनी जगहों पे. वहां पे शाहजेब रिंद आके खड़ा है या नहीं खड़ा, जो बलूचिस्तान का असल चेहरा है. तो उनकी परेशानी बढ़ती है, बढ़नी भी चाहिए. फिर वो ये देखते हैं कि ये फौज जो सी है इस दहशतगर्दी को इसका मुकाबला करते हुए साथ कितने फौज के यूनिटें, आपकी ब्रिगेडें, आपकी जो डिवीजन्स हैं, एफसी है, कितने सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. छोटे छोटे से ले के गवादर के मछेरों को फिशिंग नेट दे के, लॉन्चें देने से, वहाँ से ले के छोटे छोटे अस्पतालों से, डिस्पेंसरी से. The government of Balochistan, the Prime Minister of Pakistan, they are so much focused on Balochistan. How many times the Prime Minister with his whole cabinet have been there? कभी हुआ है तारीख में आपने देखा है? वो जाते हैं वहां पे बैठते हैं, उनके वजीर जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी जाती है हमारी. Funds are being made available. And the revenue that is going to come is coming from the minerals. वो जो रेवेन्यूज हैं आप देखें उन माइनिंग प्रोजेक्ट्स को, आपको पता चलेगा कितना जबरदस्त, कितना बेहतरीन शेयर है आपकी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, इन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस. सो इकोनॉमिकली दी बलूचिस्तान की अपलिफ्ट आ रही है, सोशो इकोनॉमिकली आ रही है, तो उनको परेशानी तो होनी है. नो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज ए रैशनल प्लेयर. ये जो आप देख रहे हैं कि उधर पहलगाम में एक वाकया होता है विच इज ड्यू टू देयर इंटरनल ऑपरेशन, उनके अपने जुल्म की वजह से. The response is totally illogical, totally irrational, unilateral. पाकिस्तान बलूचिस्तान का दहशतगर्दी का मसला रैशनली अप्रोच कर रहा है. कैसे? Because we are resolving it by the unison synergetic application of all elements of national power. Where military is one part, where we are doing we have done more than 93,000 operations all over Pakistan in less than 1.5 years. कर रहे हैं ना? But this is one part. We are killing terrorists. The other part is that socio-economic development. The other part is the diplomacy. The other part is this, that we and you are sitting over here and we are telling our people, we are telling the international community that this has got nothing to do with Balochistan. This is state-sponsored terrorism by India. And we, the rational, responsible state, this is how it acts. Rather than कि आज रात को उठे और जाके इंडिया में जाके सिविल आबादियों पे, उनके मंदिरों पे जाके हम हमला करना शुरू कर दें. Because that is not going to resolve the problem. Yes, we are going to tell the world, we are telling the world, we are telling the people of Pakistan, people of Balochistan, the global community, that this is the epicenter of destabilization in this region, India. With a history that starts from 1971 Mukti Bhani, even before. And in multiple countries of this region they have done it. I would not name it now. उसके सबूत हैं, दुनिया जानती है.
سر غزالہ نورین سنو نیوز سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اے پی ایس پشاور کا حملہ ہوا, قوم اکٹھی ہوئی, نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ فتنۃ الخوارج کے خلاف ایک باقاعدہ ان کو کچلنے کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا. اب ایک دفعہ پھر فتنۃ الہندوستان نے ہمارے معصوم بچوں کو اسی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نشانہ بنایا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کو مکمل طور پر کچلنے کے لیے کوئی حکومتی سطح پر پالیسی ترتیب دی جائے؟ اور اس کے ساتھ ہی مہرنگ بلوچ جب اسلام آباد میں آ کر بیٹھتی ہے اور اس جیسے اور کرداروں کو اسلام آباد میں موجود بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں, اس کی تائید کرتے ہیں, حمایت کرتے ہیں, تو اب جب یہ سارے کردار ایک ایک کر کے کھل کر سامنے آ رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ, تو ان کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. تھینک یو. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا. اف یو لک ایٹ دا فگرز, ایون جو ٹیررزم کے فگرز تھے, جب پشاور اے پی ایس والا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ایک آپریشن ضرب عضب ہوا. ٹیررزم کے فگرز اگر آپ اوور دا پیریڈ دیکھیں تو کنسیڈریبلی نیچے آ گئے. ود 2018, 19, 17 سارے نیچے فگرز تھے. ناؤ دیو گون اپ اگین اینڈ آئی اگری ود یو, سم تھنگ نیڈس ٹو بی ڈن اینڈ آئی شو یو کہ اسٹیٹ اس میں کر رہی ہے. دا پرائم منسٹر صاحب نے جو سارے فیسٹس ہیں نیشنل ایکشن پلان, ان کو ری انویگریٹ کر دیا ہے. ہر فیسٹ کو ایک فیڈرل منسٹر اینڈ آل پروونشل اس کی اینٹیٹیز اس کو ہیڈ کر رہی ہیں اینڈ اس کو ری انویگریٹ کر رہے ہیں تاکہ all domains including the socio-economic, the legal, the counter-terrorism, the harden the state, the information domain اور political domain, جتنی بھی domains ہیں ان کے اوپر ابھی بڑا ریگولرلی کام ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب پرسنلی اس پہ میٹنگز لیتے ہیں آلموسٹ ایوری منتھ. فیڈرل منسٹرز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ بڑی دے ٹیکنگ میٹنگز وہ ایون مور دین ونس اے منتھ. اسی میں once we go for something like the ضرب عضب, we have to be prepared. سو اس کی تیاری میں ایوری ایفرٹ از بینگ میڈ تاکہ ہر جو فیسٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کا جب ان پلیس ہو تو اٹ آٹومیٹکلی برنگز ان دی پیس دیٹ وی نیڈ. اینڈ obviously if need be, and that would be a later decision, that it would have an operation maybe similar to Zarb Azab, but that's at a later stage. اس وقت کنٹینیوس آپریشنس تو چل رہے ہیں, وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں جس کے آپ ساتھ جن صاحب نے فگرس شیئر کیے. سو اٹس ناٹ دیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, وی آر ڈوئنگ مچ مور دین واٹ وڈ ہیو نارملی بین ڈن. ایوری ایفرٹ از بینگ میڈ ڈے اینڈ نائٹ. لوگ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز کہ آپ کو ریزلٹس بھی انہوں نے دکھائے ہیں. اینڈ ایز وی اسپیک ان شاء اللہ ان ڈیو کورس اٹ ول انکریز اینڈ ہم ان شاء اللہ ان سارے ایلیمنٹس کو ایلیمنیٹ کریں گے اوور ٹائم. تھینک یو. I just want to add one thing, that the elements of national party کی آپ نے نیشنل ایکشن پلان کی جس سیکرٹری صاحب نے بات کی, this is completely in place. اس میں امپروومنٹ ہمیشہ ہوتی ہے, ہر چیز میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. We have been talking from this place that یہ دہشت گردی کے خلاف جو آپ کے 13 پوائنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کے ریوائز نیشنل پلان میں, اس میں جو اپنا سیکورٹی فورسز کا ایکٹنگ اگینسٹ ٹیررزم اس پہ کام ہو رہا ہے. باقیوں میں ہم خود یہ کہتے ہیں کمی ہے. ہر کام میں there is a positive improvement that is happening, and we can go out figuratively on this. The state of Pakistan is conducting these operations through intelligence based operations. آپ نے یہ ورڈ سنے ہوں گے, because ہم نہیں چاہتے کہ جس طریقے سے لوگوں کو, عام لوگوں کو اس میں تکلیف ہو, and this is the way it will continue. It's going to continue in the shape of these intelligence-based operations, which are becoming more effective day by day. اور اس کے اندر آپ کا میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, and that is to disseminate with logic, with facts, کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے, اس کے پیچھے صرف ایک ہندوستان کی اجارہ داری کی خواہش ہے. Because they want to destabilize the region, they want to destabilize Pakistan. اس کے لیے وہ پیسے لگاتے ہیں, فنڈز لگاتے ہیں, اس کا ایویڈنس سب کے سامنے ہے, and that is what needs to be done. So don't worry, یہ جو دہشت گردی ہے یہ پاکستان کے عوام میں یہ بھی ایک, یعنی کہ there were some quarters who used to say کہ جی ہندوستان کی اکانومی ادھر چلی گئی ہے, ہندوستان کی ملٹری ادھر چلی گئی ہے, تو ہندوستان کی یہ ہو گئی ہے. تو آپ کی افواج نے ان کو جواب دیا یا نہیں دیا؟ تو آپ اور ہم مل کے کیا ان دہشت گردوں کو نہیں سنبھال سکتے؟ اور ہم نے سنبھالنا ہے, اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دیم آن,
We are taking them on. Absolutely no doubt. And you as media need to unmask their real face. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں BYC کی, مارنگ بلوچ کی, انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل, جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے, نہ مذہب سے تعلق ہے, نہ اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق ہے. وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں, جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کے DNA کراتے ہیں, شناخت کراتے ہیں, ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے نا, معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا. ہو از شی اینڈ ہو آر دے کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں؟ یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی, اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی, اسٹیٹ کا ایک پروسیس ہے. تو اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ شی اینڈ دس BYC از اے پراکسی آف دی ٹیررزم. تو ٹیررسٹ اور ان کی پراکسیز ہیو ٹو بی ڈیلٹ ان دا وے اینی نیشن ڈیلز ود دا پراکسیز. دیر از نو ڈاؤٹ, there should be absolute clarity on that. لائک جی ایئر ٹی وی سے. سر جیسے آپ نے کافی تفصیل سے بتایا جس انداز میں بلوچوں کا جو کارروائیاں انڈین پراکسیز کر رہی ہیں اور نفرت اور کی فضا بنائی جا رہی ہے, کمیونٹیز کے درمیان رفٹ پیدا کی جا رہی ہے, ایک اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک پروپیگنڈا بہت وسیع پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے اور پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ گولڈن ٹیمپل پر پاکستان نے حملہ کیا, سکھوں کی جو مختلف مذہبی مقامات ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا. اس پر آپ کی ٹیک چاہیے کہ کیا یہ بھی اسی نوعیت کی فضا کریٹ کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں یہ جو مارکہ حق کا واقعہ ہوا ہے, اس کے اندر we can see a very sinister design which involves the Sikh community, جن کو جو سا انڈیا جو سا ہے somehow for what reason they want to involve it in somehow, in کسی وجہ سے. اس کی کچھ ایویڈنس فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. انڈیا نے اپنا جو امرتسر کا علاقہ ہے, جنرل ایریا, وہاں پہ پروجیکٹائلز فائر کیے. ہم نے آپ کو ان کی ٹریجیکٹریز بھی دکھائی, اینڈ دیٹ از بیسیکلی اے سکھ میجورٹی ایریا. ننکانہ صاحب جو ہے وچ از اے ویری رسپیکٹفل اور قابل احترام جگہ ہے سکھ کمیونٹی کی ان پاکستان کے پنجاب میں, اس کے اوپر جو ڈرونز بھیجے, there was a deliberate attempt made to attack that holy place, جو کہ پاکستان نے فائل کی. اب یہ جو گولڈن ٹیمپل کا جیسے آپ نے کہا, یہ وی ہیو آلسو فالوڈ اٹ اپ کے انڈین میڈیا پہ, انفیکٹ ان کے جو سے ملٹری آفیشل, سینئر ملٹری آفیشلز نے آ کے یہ بات چیت کی. دیکھیں فیکٹس اگین بڑے کلیئر ہیں. پاکستان کا جو عوام ہے, اسپیشلی جو پاکستان کے پنجاب ہے, اس کی اور جو سکھ کمیونٹی ہے, ان کی ایک بڑی کلوز کلچرل افینٹی ہے, چاہے وہ لینگویج میں ہو, کسٹمز میں ہو. ایک پیار کا, محبت کا رشتہ ہے, ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے, جو آپ دیکھتے ہیں جب سکھ یاتری یہاں پہ آتے ہیں تو کتنی محبت سے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں. آپ اسے فیل نہیں کرتے ہیں؟ ایک پیار محبت آپ کو نظر آتی ہے. سکھ مذہب کی بڑی جو اہم مقدس مقامات ہیں وہ پاکستان میں پنجا صاحب ہے, ننکانہ صاحب ہے, کرتارپور صاحب ہے اور دیگر ہیں. ہم نہ صرف ان کی حفاظت کرتے ہیں, ہم ان کا خیال کرتے ہیں, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اگر پاکستان نے ہندوستان پہ کسی جگہ پہ حملہ کرنا ہے تو وائی آن ون پلیس, وائی وڈ پاکستان ڈو دیٹ؟ کوئی اس کی لاجک ہے, کوئی عقل ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نیریٹو, جب آپ جھوٹ بناتے ہیں تو جھوٹ بناتے ہیں کچھ سوچ تو لیا کریں نا, بات کیا کرنے لگے. ہمارا ایک تعلق ہے سکھوں کے ساتھ, میں نے بتایا بڑا گہرا تعلق ہے, کلچرل تعلق ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک انسیت ہے. ہم تو ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آج کرتارپور کوریڈور جون سا ہے, پاکستان نے تو کھلا کہ وہ ہے, کون فریڈم آف ریلیجن جون سا ہے وچ از اے فنڈامنٹل رائٹ, اس کو کون ریسٹرکٹ کر رہا ہے؟ انڈیا نے نہیں آنے دے رہا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیر از سم سینسٹر ڈیزائن, جو آئی ڈونٹ نو کہ کون سے وہ عقل مند ہیں جو یہ کہتے ہیں. اینڈ دین انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اپنے سرونگ جنرل آفیسرز کو لا کے یہ جھوٹ بلواتے ہیں, which is another indication of the politicization and saffronization that has ingressed into the Indian military.
آپ کے سامنے آپ کی فوج کے افسران آتے ہیں, آپ ہمارے سامنے کھل کے ہم بات کرتے ہیں, کوئز کرتے ہیں, تو سوال کرتے ہیں. کیا آپ نے ہمیں کبھی سنا کہ آپ پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں, ابھی ٹیررزم کی بات میں, کہ آپ کو جھوٹ کی بات کریں؟ وی آر اکاؤنٹیبل ٹو یو, وی آر اکاؤنٹیبل ٹو دی پیپل آف پاکستان. وی ول گیو یو آر آرگومنٹس, آر فیکٹس, آر پرسپیکٹو. کیا کبھی آپ نے سنا کہ آپ کی فوج آ کے اس طرح کھلا جھوٹ, ننگا جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ کام ہو گیا؟ But that happens once the politicization of a military, اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سیفرنائزیشن جس طرح ہو رہی ہے کہ دیٹ آفسر جو کہہ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم آ کے جو سے بیان کرو کہ پاکستان نے حملہ کر دیا. کون سا حملہ کر دیا؟ جس طرح 9-10 کو وہاں پہ چل رہا تھا, 8-9 کو چل رہا تھا کہ پاکستان نے 15 جگہ پہ حملہ کر دیا ہے. اس سے میں نے کہا تھا جب حملہ کریں گے تو ہمیں انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں, ہم حملہ کریں گے تو آپ کو خود ہی آواز آ جائے گی. پاکستان کا تو جو مذہب ہے, ہمارا جو ریلیجن ہے, ہماری جو اقدار ہیں, ہمارے کلچر ہے, ہم تو کبھی کسی سولین انفراسٹرکچر پہ نہیں کرتے. ہم کسی کی مذہبی مقدس مقامات پہ کیوں حملہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. وی آر ناٹ دی ون. جس طرح 6 اور 7 کو انہوں نے مساجد پہ حملہ کیا, ہم تو کبھی نہیں کرتے. دس ڈزنٹ گو ود اسلام, دس ڈزنٹ گو ود آر پاکستانی ایتھوس, ناٹ ایٹ آل مائی بردر. سر اشتیاق گندل, روز نیوز سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے وزیر دفاع جو ہیں راج ناتھ سنگھ, انہوں نے گجرات کے اندر ایک ایئر بیس کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا, یہ جو کچھ ہوا صرف ایک ٹریلر تھا, پوری فلم ابھی باقی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, وہ روزانہ کی بنیاد پر مسلسل پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا ہندوستان پاکستان کے خلاف ایک دفعہ پھر جارحیت کر سکتا ہے, پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے, یا پاکستان نے ہندوستان کو پوری فلم دکھا دی ہے اس لیے اب ایسی حماقت نہیں کریں گے؟ شکریہ. وہ یہ کہ سر اب جیسے گزشتہ روز مودی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہیں, خاص طور پر اس نے بلوچستان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں, اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ they decided, the Indians decided to use military as an instrument against Pakistan on unilaterally, without evidence, without logic, in violation of all the international customary, international law, human rights, everything. یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہوا نا. اس کا نتیجہ جو ان سے اپنی ٹائم اینڈ پلیس چوزنگ پہ آئے تھے. وہ جو اتنے سالوں سے اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں $80 ارب کا, وہ بھی ان کے بیک اینڈ پہ تھا. ان کے ذہن میں اپنی ایک پوزیشننگ بھی تھی کہ جی ہم دنیا میں اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں, پاکستان ادھر کھڑا ہے. ان کے ذہن میں کچھ اور ازمپشنز بھی تھی کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر شاید کوئی تناؤ ہے. اس کے اندر ان کا اپنا انحصار تھا اپنی ان پراکسیز کے اوپر بھی, آپ کو نظر آ رہا ہے, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہوں گے فتنہ الہندوستان, فتنہ الخوارج. انہوں نے بہت سی ازمپشنز کی تھی نا. آئے, رزلٹ دیکھ لیے, دوبارہ شوق کرنا ہے دوبارہ آ جائیں. ہم تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا, وی آر فار پیس, وی وانٹ پیس, وی آر سیلیبریٹنگ پیس رائٹ ناؤ ان پاکستان. لیکن اگر آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے, کوئی گھمنڈ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں, ڈٹر کر سکتے ہیں, تو آزما لیں اس کو نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیز فائر ہے. سیز فائر کا مطلب ہے کہ فائر رک گیا. ڈز اٹ مین دیٹ دی پاکستان کے جو انڈیا کے جو بیسک تنازع ہیں, جو روٹ کانفلکٹ ہے, جہاں سے کانفلکٹ کی روٹس ہیں وہ حل ہوئی ہیں, وہ تو نہیں حل ہوئی. اس میں جو بہت سے مسائل ہیں اگر دیکھا جائے, دیر آر 3 بیسک پرابلمس. ون از دی انڈین پولیٹیکل مائنڈ سیٹ آف دی پریزنٹ پولیٹیکل ایلیٹ, جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, which is in some sort of اوور کانفیڈنس, گاڈ نوز فرام ویئر اٹ کمز, اسٹریٹجک ایروگنس, جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں اس کی وجہ سے, which are mostly directed towards their domestic politics and domestic audience. اور اس کے اندر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم ڈس ریگارڈ ہے تمام چیزوں کا, جس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے کہ کیا کہے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. جبکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ حماقت نہ کرنا, یہ بیوقوفی نہ کرنا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, اب بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ایشو آپ کا جو بنیادی ہے وہ آپ کی ہے کشمیر. پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا, امن نہیں ہو سکتا. اور کشمیر جو ہے ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے. پاکستان ہے, کشمیر ہے,
چائنا کا بھی ایک کلیم ہے اس پہ. اور بیسیکلی تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ایز پر دی ول آف دی پیپل آف کشمیر ایز پر دی UNSC ریزولیوشن. اس کو وہ انٹرنلائز کیا ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے 7 لاکھ زیادہ فوج ڈالی ہوئی ہے, سیکورٹی کے ادارے ڈالے ہوئے ہیں, لوگوں کو پریس کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. پہلگام کے بعد ہی آپ دیکھ لیں, ہزاروں کی تعداد میں پکڑ دھکڑ کی گئی ہے, لوگ پتہ نہیں غائب کر دیے ہیں, کدھر ہیں. ڈزنز اینڈ ڈزنز آف ہاؤسز ہیو بین بلڈوزڈ اینڈ بلڈوز کیا ہے, بلاسٹ کیا ہے. اس طریقے سے تو کشمیر کو دیکھ لیں. آپ ابھی دیکھیں, یہ بھائی نے جو سوال کیا کہ جس طرح یہ سکھس کے اوپر ایک کمیونٹی کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کی آپریشن کرتے ہیں, کرسچنس پہ کرتے ہیں, دالتس پہ کرتے ہیں, لوور کاسٹ پہ, اور ہیں ہمارے ادھر منارٹیز ہیں بہت سی کرتے ہیں. وہ ان کے انٹرنل پرابلم ہے. اس کی ایک بڑھتی اس آپریشن کا علاج انٹرنلی کرنا ہے, اس کو حل کرنا نہیں ہے. اس کا ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے, جب ظلم ہوگا ظلم کا جواب تو آئے گا. اس کے اوپر جو سا ہے اس کا حل کرنا نہیں ہے, اور وہ پاکستان کے ساتھ جوڑنی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جب یہ تمام معاملات ہیں, اور تیسرا آپ کا پرابلم ہے جو آپ کے سامنے, جس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی, کہ انڈیا نے جو سا ہے دہشت گردی کو ایز اے ٹول اگینسٹ پاکستان اپلائی کرتا ہے. اب آپ دہشت گردی کرا رہے ہیں ایک ملک میں فتنہ الہندوستان کے ذریعے, فتنہ الخوارج کے ذریعے. تمام ثبوت آپ کے سامنے, اور بھی بہت ثبوت ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس کے ساتھ جو سا آپ کے کیا بیسک کانفلکٹ طے ہو سکتے ہیں, مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب اس امن کو جو سا ہے پاکستان نے ایک بڑے ریشنل رسپانسبل ایکٹر کے طور پہ مینٹین کیا ہوا ہے, تھرو دی ریزالو آف دی پیپل آف دی پاکستان, تھرو دی کیپیبلٹیز آف یور آرمڈ فورسز, اینڈ بائی ویری کلیئر کمیونیکیشن کہ ہم آپ کے آگے نہیں جھکنے والے, کم واٹ میں. سو یو کی ناٹ چوز یور نیبر. انڈیا از آر نیبر. تو لیٹس سی دیٹ ویدر اٹ کمس اینڈ ریئلائزز دی گراؤنڈ ریئلٹی اور ناٹ. So that's what is at stake right now. احمد منصور 24 نیوز. جنرل صاحب, ہندوستان ہر محاذ پہ پاکستان کے خلاف ہے. بلوچستان کی پوری آپ نے اس وقت کی صورتحال بتائی. اسی طرح جو واٹر کرائسس ہے اور واٹر ایشو ہے خاص طور پہ, اس کو بھارت میں ابھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے. دوبارہ ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے, دھمکیاں ہیں ہر سطح پہ. ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, ان کی لیڈرشپ دیکھ لیں, اور وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی مکمل طور پہ آپ بند کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ رپورٹس بھی ہیں کہ جو پاکستان کا پانی ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے وہ نئی نہریں ہیں, ان کا وہ کام کر رہا ہے, اس کی کوئی ڈیزائننگ, کوئی ورک, اس کا پلان چل رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میں کوئی ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کوئی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے سمپل پلین سولجر. I know the state of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan has given a very clear statement on this. And we follow the orders in letter and spirit as per the resolve of the people of Pakistan. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں, اس پہ بالکل واضح بیان دے چکے ہیں.